ناصر چوہان صاحب بہت زیادہ ذکر سنتے ہیں ریپ کیسز میں، چوری کے کیسز میں، قتل کے کیسز میں، ایکسیڈنٹل جتنے بھی کیس ہوتے ہیں، اور جب کسی کا موبائل بھی خاص طور پر چوری ہو جاتا ہے تو عدالتوں کے اندر ایک بات کی جاتی ہے، پولیس بھی یہی بات کرتی ہے کہ ابھی فرینزک رپورٹ نہیں آئی۔ یہ فرینزک رپورٹ ہوتی کیا ہے؟ اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ہر کیس کے اندر فرینزک والے انوالو ہوتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ پوری سائنس تو ذرا سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چوئی صاحب، بڑا یونیک ٹاپک ہے آج کا، اور اس میں ہوپس ہو کہ کیونکہ ہم ہمیشہ عوامی مفاد میں چیزیں لے کے آتے ہیں تو بڑی امید ہے کہ لوگوں کو پسند یہ آئے۔ عوام کا ہی سوال ہے، عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ جب بھی ہم عدالتوں میں جاتے ہیں یا تھانوں میں جاتے ہیں تو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ جب تک فرینزک کی رپورٹ نہیں آتی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس میں نا جی بہت اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا کی دوسری بڑی لیبارٹری ہے ہمارے پاس، اور اتھینٹک لیبارٹری ہے، اور یہ 2007 پنجاب فرینزک کی بات کریں، پنجاب PFSC کی بات کر رہا ہوں، پنجاب فورینزک سائنس اتھارٹی، کیونکہ پہلے لیبارٹری تھی، اب جو ہے وہ اس کو ایجنسی سے اتھارٹی بنا دیا گیا۔ یہاں سے مجھ سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا، اس میں نا جی یہ 2007 میں جو ہے وہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ اس کو لے کے آئے تھے، اور 2011 میں اس نے باقاعدہ طور پہ ورکنگ سٹارٹ کی۔ یہ عملی جامہ جو اس کو پہنایا وہ شہباز شریف صاحب نے، جو ہمارے آج کل پرائم منسٹر ہیں، اور پہلے جو اس کے پروجیکٹ ہیڈ لگائے گئے تھے وہ عامر جان صاحب، آج کل کہیں سیکٹری لگے ہوئے ہیں، وہ ان کے پہلے پروجیکٹ ہیڈ تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اشرف طاہر صاحب، بڑا معروف نام، دنیا میں ان کا نام گونج تھا، بڑے سائنسدان تھے، ان کو لایا گیا۔ اور ٹوبا ٹیک سنگھ سے ان کا تعلق تھا، اگی ولیج کا نام ہے ان کا۔ 13 سال وہ ڈی جی رہے ہیں، اس کے 13 سال وہ اپنی وفات تک ڈی جی رہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ڈی جی وہی بنائے گئے جو ان کے نامنی تھے، جن کو وہ نامزد کر کے گئے تھے۔ اب جو ہے آپ کا جو سوال ہے وہ ہے DNA، اس کے بعد جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی DNA رپورٹ نہیں آئی، رپورٹ آ جائے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ، اب اس کے رپورٹ کا طریقہ کار کیا ہے کہ کہیں پہ بھی کرائم سین ہوتا ہے نا جب، تو پولیس جو ہے وہ پہلی بات تو یہ رہی کہ اس کو کوئی بھی اور نہیں بلا سکتا سوائے پولیس کے۔ یہ اسپیشل جو ہے وہ پولیس کی ریکویسٹ کے اوپر بلائی جاتی ہے۔ کتنی دیر میں یہ رسپانس کرتے ہیں؟ یہ رسپانس فوراً کرتے ہیں، یہ جسٹ لائک 1-5 ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پولیس کی ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور رپورٹ ہوا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ فائرنگ ہو گئی ہے، تو پولیس کبھی بھی امیجیٹلی رسپانس نہیں کرتی، وہ ہمیشہ تب جاتے ہیں جب وہ واقعہ یا فائرنگ رک جاتی ہے، وہ تب جاتے ہیں۔ یہ ان کی ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے، یہ ان کو SOPs دیے جاتے ہیں کہ آپ نے جا کے اندھا دھند فائرنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ نے نہیں گھسنا۔ رپورٹوں میں تو کچھ اور پڑھتے ہیں، وہ رپورٹوں میں اور ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی کہ ہم موقع پر بھی وہاں موجود تھے، وہاں پر گشت پر سے گزر رہے تھے، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ اس کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ اب اس میں لرننگ کی بڑی ضرورت ہے، اس میں لرننگ کی، پولیس کی لرننگ کی بڑی ضرورت ہے کہ PFSA کو بھی فوراً رپورٹ کیا جاتا ہے، اور پولیس کیونکہ ہمیشہ پہلے پہنچ جاتی ہے، اور PFSA کو بعد میں رپورٹ کیا جاتا ہے، آدھا پونے گھنٹے بعد، تب تک جو ہے نا وہ جو جہاں سے مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے چوہے صاحب، پولیس کو کبھی بھی اگر وہاں پہ پسٹل جو ہے وہ گر گیا ہے، بائک وہاں پہ گر گئی ہے، یا ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے گاڑی چھوڑ گئے ہیں، یا اپنی کوئی بھی چیز ایسی چھوڑ گئے ہیں، تو کسی بھی بندے کو ایون پولیس والے کو بھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جب تک PFSA وہاں پہ نہ آ جائے۔ کیونکہ اگر آپ نے پسٹل پکڑا ہے اور اس کو آپ نے وہ چیمبر اس کا یا ٹریگر ہے یا اس کا جو ہے وہ آپ نے اس کو بلٹ وغیرہ کو یا کسی چیز کو بھی، یا لائیو بلٹ آپ کو اگر کوئی مل گئی ہے تو وہ آپ نے جو ہے وہ اگر اس کو ہاتھ لگا دیا تو آپ نے سمجھیں کہ اس کا جو DNA کا یا آپ رپورٹ کا ہے نا وہ آپ نے اس کو ضائع کر دی۔ تو اس لیے یہ کوشش یہ کرنی چاہیے، اور عوام کے لیے یا ہمارے ناظرین کے لیے یہ سب سے بڑی تنبیہ، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو انفارچونیٹلی، تو آپ کبھی بھی کسی بھی چیز کو ٹچ نہ کریں۔ ایون کوئی چوری کرتے ہیں، گھر میں گھس جاتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو ٹچ نہ کریں، آپ اس کو پڑھنے دیں، اور پولیس کو بھی ٹچ نہ کرنے دیں جب تک PFSA کی DNA کی رپورٹس وہاں پہ کرائم سین یونٹ نہ آ جائے، اب تب تک کسی کو ٹچ نہ کرنے دیں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ اس سے آپ کا جو ایویڈنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کرواتا کون ہے، یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو DPO ہے، اس کی ریکویسٹ کے اوپر وہ ایک لیٹر جاری کرتا ہے، لیٹر لکھتا ہے PFSA کو۔ اس سے پہلے وہ روڈ کاٹتا ہے، پھر وہ ایک لیٹر لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اس چیز کا ہمیں جو ہے وہ DNA یا اس کا جو ہے وہ ہمیں فورینزک سائنس سے ہمیں ٹیسٹ کروانا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں۔
اب اس میں جو ہے نا وہ بڑی جو مشکلات آتی ہیں کیونکہ اس کی رپورٹ بڑی ڈیلے ہو جاتی ہے. رپورٹ ڈیلے ہونے کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ بجٹ کے مسائل ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ مینجمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں, کبھی جو ہے وہ سویپس جو ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں, دیر یہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی دوسری بڑی لیبارٹری یا فرینزک لیبارٹری کہا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں تو یہ سنا جاتا ہے اس کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں دنیا کی. جب آپ دوسری بڑی لیبارٹری کی بات کرتے ہیں تو دعویٰ تو بہت بڑا ہے, تو اس کے مطابق سارے انتظامات ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اویلیبل نہیں ہیں, یا وہ کسی اور نظر ہو جاتی ہیں, یا پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پرائرٹیز کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے کہ مطلب کوئی ہائی پروفائل کیس چل رہا ہے تو ساری ٹیمیں ادھر لگ جائیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا سانحہ سیالکوٹ موٹر وے ہوا تھا, وہ عابد ملک کیس جو تھا وہ 2 گھنٹے میں انہوں نے ٹریس کر لیا تھا, کیونکہ یہ جب وہاں پہ کرائم سین پہ جی جب یہ کرائم سین یونٹ وہاں پہ پہنچا تھا اور انہوں نے گاڑی کا جو شیشہ کھولا اس کے اندر ایک بلڈ کا جو ہے وہ ان کو مل گیا تھا اسٹین. اس سے انہوں نے وہ لیا اور آ کے انہوں نے اس کو جمع کروایا, اور جمع کروانے کے فوراً بعد وہ پولیتھین کے اوپر ڈالتے ہیں اور فوراً سے پہلے وہ بتا دیا کہ جی یہ عابد ملی اس سے پہلے بھی اسی طرح کے مقدمے میں انوالو تھا, اور اس کو جو ہے نہیں اس کے بلڈ کے ایک اسپاٹ سے کیسے پتہ چل جاتا ہے کسی بھی مجرم کے یا ملزم کے؟ اس کی ریزن یہ نا کہ وہ جب وہاں سے سویپس لیتے ہیں وہ آ کے اپنی اس کے جو ہے وہ اپنے یونٹ میں اس کو ڈالتے ہیں. یونٹ میں ڈالنے کے بعد وہ فوراً سے پہلے جب آپ کا بلڈ اس کو مل گیا تو وہ جو ہے آپ کا وہاں سے ان کو وہاں سے آپ کو ڈی این اے مل گیا. اب انہوں نے ایک چیز یہ کی ہے کہ انہوں نے اس کو کیا یہ ہے کہ جو بھی ملزم پکڑا جاتا ہے نا تو وہ جیل میں جاتا ہے. جب وہ جیل میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے سارے نشانات لیے جاتے ہیں. وہ نشانات جو ہیں وہ آپ کو فوراً انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ملزم جو ہے وہ پہلے فلاں مقدمے میں گرفتار ہو چکا ہے, یہ فلاں جیل میں جا چکا ہے, یا یہ ابھی تک جیل میں ہے, یا یہ ابھی تک جیل سے باہر آ گیا ہوا ہے, کس مقدمے میں ابھی یہ مطلوب ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں یہ 2 گھنٹے میں. باقی وہ پولیٹیکل ریزنز تھیں, اس کو رات کو اناؤنس نہیں کیا گیا تھا, اگلے دن اناؤنس کیا گیا یا تھوڑے دن بعد. وہ ایک اور مینجمنٹ ہوتا ہے پولیس نے, کیونکہ کریڈٹ لینا ہوتا ہے کہ چلیں میں اس پر بعد میں سوال کروں گا. میرے کچھ تحفظات ہیں کہ یہ جو رپورٹ آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ پروسیجر بتا رہے تھے کہ اس کا مکمل پروسیجر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے عدالتوں کے اندر بہت سارے کیسز جو ہیں وہ لٹک جاتے ہیں. موبائل کی ہی بات کر لیں, چلیں ریپ کا کیس تو الگ چیز ہے, وہ سب کو پتہ ہے, قتل کے کیس ہیں, خودکشیوں کے کیس ہیں, اسی طرح کے اور بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. بلکہ ہر کیس کے اندر فرینزک جو ہے وہ تو ایک ضروری ہو چکی ہے, لیکن یہ جو پورا ایک پروسیس جو ہے یہ لٹک جاتا ہے. اس کی وجہ تاخیر کی بنیادی وجہ اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ میری اپنی ایک کہہ لیں گے اپنے ایک ذرائع ہیں, یا میری ایک خبر ہے, یا مجھے جو ہے وہ اس میں وکالت کرتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی آپ کو نظر تجربے اور مشاہدے میں آپ کی باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس میں مرڈر کے کیسز میں جب یہ ڈی این اے کرتے ہیں تو ڈی این اے گاڑی چلنے تک کال ہوتی, گاڑی چلنے تک, وہ ڈی این اے سویپس لینے تک, آنے تک, وہ اس کے اوپر 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. ایک تو وہ ایشوز بہت بڑے ہیں. اور اب جو ہے وہ رپورٹ آتی ہے نا, وہ آپ ضرور اس کو دیکھیے گا. میں ناظرین کے لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ڈی این اے کی جو رپورٹ ہوتی ہے نا جی, اس کے اوپر صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہیومن بلڈ ہے. وجہ ٹھیک ہے, اس میں صرف وہ جو ہے آپ ڈی این اے رپورٹ نہیں دیتے. سرولوجی جو ہے نا, اس کو ہم سرولوجی کہتے ہیں, بلڈ سرولوجی, اس کی رپورٹ آتی ہے. ڈی این اے کی رپورٹ ظاہری بات ہے اس کے اوپر خرچہ آتا ہے, تو وہ اب آپ سمجھ جائیں کہ وہ اس وجہ سے جو ہے وہ ڈی این اے کی رپورٹ نہیں آتی. تو میں تو اس کے اوپر کئی دفعہ جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کی ہے حکام بالا سے کہ بلڈ کی رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈی این اے ہونا چاہیے, سرولوجی بلڈ سرولوجی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے تخیر کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ پنجاب میں یہ ہماری لیب ہے, اور پورے پاکستان سے یہاں پہ جو ہے وہ سیمپلز آتے ہیں, سویپس آتے ہیں, اور پورے پاکستان کو یہ ایک لیبارٹری چلا رہی ہے. تو ایک تو یہ پورے ہونا چاہیے, باقی صوبوں میں بھی اس کے اوپر بوجھ بھی ہے. اور دوسرا وہ میں نے پہلے انڈیکیٹ کیا ہے کہ اس کے جو بجٹ کے ایشوز بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتا ہے. اور کچھ جو ہے وہ ہماری نااہلیاں بھی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس کی کہ وہ جو ہے وہ فیک رپورٹ بن جاتی ہیں, جیسا ہمارے ہاں کرپشن کا ریٹ ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر جا کے آج تک میں نے دیکھا نہیں, فیبریکیٹ کرتے ہیں, آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے. اور یہ ہے کہ آپ یہ حیران ہوں گے جان کے کہ دنیا سے ہمارے پاس ٹیسٹ ہونے کے لیے رپورٹس آتی ہیں. اچھا, پوری دنیا سے. اب اس میں جو ڈیلے کا فیکٹر ہے, اس ڈیلے کے فیکٹر کو میں
کیونکہ اب انہوں نے ایک چیز جو اچھی کی ہے، کیونکہ اس کو اتھارٹی بنا دیا گیا اور اس کی جو چیئر پرسن ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوتی ہیں، لیکن ان کی جگہ پہ ان کو مریم اورنگزیب کیونکہ سینئر منسٹر ہیں تو وہ ان کو دیکھ رہی ہیں. اور اس کے بعد اس کے بورڈ آف گورنرز میں جو ہے وہ چیف سیکرٹری ہیں، پولیس کی طرف سے آئی جی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سیکرٹری پلاننگ ہوتے ہیں، اور باقی جو ڈی جی فورینزک سائنس لیبارٹری ہیں وہ ہوتے ہیں، اور باقی جو کچھ ٹیکنیکل سٹاف ہے. تو یہ اس کی جو ہے فارمیشن ہے، اس کے لوگ ہیں. اب اس کا جو سلوشن ہے میرے ذہن میں کہ کیسز اور انصاف میں جو تاخیر ہے، تاخیری جو معاملات ہیں اس میں سب سے بڑے جو ایشوز ہمیں آتے ہیں بینگ اے پریکٹسنگ لائر اور پروفیشنل لائر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیلے بہت ہوتا ہے. تو اس ڈیلے کو جو ہے وہ اوور کم کرنے کے لیے 15 سے 20 دن اور 1 مہینے سے اوپر ٹائم نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات اس کے اندر لکھ دیا جائے کہ یہ جی 15 سے 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ ہم نے رپورٹ ہر صورت میں دینی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر فالو اپ جو ہے وہ ایک پروگرام سٹارٹ کیا جائے کہ اس کا فالو اپ لیا جائے کہ کب سے سویپ ایک جمع ہوا ہے اور اس کی رپورٹ کب نکلی ہے. یہ بڑا ضروری چیز ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور سیکنڈلی جب آپ نے ہر چیز جو ہے وہ سسٹمائز کر دی اور سسٹمیٹیکلی چل رہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے اس کا جو بجٹ ہے اس کو فوراً بڑھانا بھی چاہیے اور ریلیز بھی کرنا چاہیے. سپلیمنٹری بجٹ کی طرف میرا خیال ہے ان اداروں کو نہیں جانا چاہیے، یا ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بجٹ ہے یا نہیں ہے. بجٹ کے ایشوز جو ہے نا وہ اگر اس کو فیس نہ کرنے پڑیں تو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس میں مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ بہت مہنگا مٹیریل ہے. پھر اس کے بعد ایک میری تجویز میں ہمیشہ یہ دیتا بھی ہوں اور آج آپ کے توسط سے بھی دے رہا ہوں کہ فورینزک سائنس لیبارٹری کے جو لوگ ہیں ان کو ہر تھانے میں بٹھانا چاہیے، تاکہ جو ہی کوئی وقوع ہو تو وہ پولیس کے ساتھ وہاں سے ٹریول کریں اور جا کے ایویڈنس کلیکشن کریں. نہیں، اس کے لیے تو پورا لیبارٹری کا سسٹم ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ہر تھانے کی obviously آپ اس کو تھانے کے ساتھ منسلک کر دیں، وہ لوگ جائیں اور جا کے ایویڈنس کلیکٹ کریں. اس لیے ایویڈنس تو آدھے ضائع ہو جاتے ہیں ان کے آنے سے پہلے، پولیس ضائع کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح رپورٹس آتی نہیں ہیں، اور رپورٹس میں کوئی نہ کوئی مبہم رپورٹ آتی ہے یا رپورٹ کو ناٹ کلیئر آتی ہے. این سی ہم اس کو کہتے ہیں. وہ جب این سی آ جاتی ہے تو وہ سارا کیس جو ہے وہ ہمارا سمجھ لیں کہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بڑے مسائل یہ ہیں کہ ڈاکومنٹ جو ہے، کوسچن ڈاکومنٹ جو ہے 468/2071 کا جو ایشو ہے کہ اس کے اندر رپورٹ آنی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب وہ جب لکھ کے یہ بھیج دیتے ہیں کہ این سی یہ ناٹ کلیئر، ناٹ میچڈ، تو بات ختم ہوگی. وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے مقدمے کے ٹائم بھی اتنا گزر چکا ہوتا ہے، ٹائم آپ کا گزر چکا ہوتا ہے. پھر یہ کہ عدالتوں میں التوا جی رپورٹ آنی ہے. بعض اوقات پھر یہ کرتے ہیں تفتیشی اس کی گرفتاری التوا میں رکھتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں. ہم جو ہے وہ ہمارے اوپر انڈیو پریشر ہمارے کلائنٹ کا آ رہا ہوتا ہے کہ جی میرا وکیل کار نہیں کچھ رہا. پھر ایک الزام یہ بھی آتا ہے میرا وکیل دوسروں کے ساتھ مل گیا. حالانکہ جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وکیل کبھی بھی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، کسی اور پارٹی کے ساتھ ساز باز نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اگر وکالت کرنی ہے تو وہ کبھی بھی ساز باز نہیں ہوگا. وہ اپنی نیک نامی، اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی کوسچن نہیں لے سکتا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ اس کے اوپر بڑی سیریس جو ہے وہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. اور بلکہ میں کہوں گا کہ اس کے اوپر وکلا کمیونٹی کا آؤٹ پٹ لازمی آنا چاہیے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ فیس کرنے والے ہم لوگ ہیں. ہمیں بلایا جائے، ہم سے تجاویز لی جائیں. سیکرٹری ہوم بہت نامور آدمی ہیں، بڑے پروفیشنل اور آپ رائٹ افسر ہیں احمد جاوید قاضی صاحب. ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے ہمیں بلائیں، ہمارے بڑوں کو بلائیں، جو پروفیشنل لائرز ہیں ان کو بلائیں اور ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ تجاویز لیں، ان سے پوچھیں کہ جی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، اور ہم جو ان کو تجاویز دے سکتے ہیں. شکریہ جناب. تھینک یو. انشاءاللہ آگے مزید بات کرتے ہیں. انشاءاللہ.